اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے دروس چلے تھے، بہت عرصہ پہلے 2 دروس ہوئے تھے، اور آپ اصحاب نے اس کو بہت پسند کیا، اور کافی دنوں سے بہت سارے دوست اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کچھ کام ہونا چاہیے، کہ حدیثوں سے متعلق جو 2 دروس ہم نے ریکارڈ کروائے تھے، کہ ایک تو تھا اس میں حدیثوں کی اقسام، the types of حدیث، اور دوسرا تھا کہ جو حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو بہت سارے اصحاب نے اس کے بعد کافی عرصے تک یہ بات کہتے رہے، ہمیں اس بارے میں ٹائم نہیں ملا، مختلف اور ریسرچز چل رہی تھی سیرت پہ، تفسیر پہ، اور حدیثوں پہ، اور قرآن پہ، اور مختلف چیزوں کے اوپر کام چل رہا تھا۔ تو اب اس ضمن میں بھی تھوڑا سا کام کرتے ہیں، تو اسی لیے کچھ اور ٹاپکس جو ہم کر رہے تھے، دوزخ، جنت، قیامت، وہ تھوڑے عرصے سے نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ پھر اس کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ اس ضمن میں پھر کافی دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ تو حدیثوں کے معاملے میں کچھ چیزیں جو بھی ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ ان کو پچھلے دروس میں بھی پا سکتے ہیں، تو اب ہم ان کو یہاں یوز کریں گے ٹو بلڈ اے فاؤنڈیشن، اور پھر انشاءاللہ اس طرف آئیں گے۔ تو بہرحال ہم نے حدیثوں کی اقسام لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی، کہ اور حدیث کو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث ہوتی کیا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا فعل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ حدیث تقریری بھی ہو سکتی ہے، یعنی قولی آپ نے کہا، فعلی آپ نے کیا، اور تقریری آپ نے اس کو اپنی زندگی میں صحابہ کو کرتے ہوئے پایا اور اعتراض نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث یوں قائم ہو گئی۔ اچھا، حدیث جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور اسی طرح حدیث اور یہ جو آپ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں آتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نیریشنز انگلش میں، روایت، تو روایت کی ایک قسم تو حدیث ہوتی ہے، روایت کی ایک اور قسم جو ہے وہ ہوتی ہے خبر یا الاخبار، جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اچھا، خبر کے جو لفظی معنی ہیں وہ تو ہے رپورٹ یا نیوز کے، لیکن خبر اور حدیث کے درمیان ایک بڑا چھوٹا سا فرق ہے، کہ خبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچتی ہے حدیث کی طرح، اور خبر جو ہے وہ غیر ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی صحابی سے یا تابعی سے یا تبع تابعی سے بھی ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس میں الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اخبرنا عمر، ہمیں حضرت عمر نے خبر دی، یا اخبرنا قتادہ، ہمیں حضرت قتادہ نے خبر دی، تو یہ جو ہے خبر کی صورت ہو سکتی ہے، یا اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور نے خبر دی۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں الاثر، یعنی اثر کے جو لفظی لٹرلی معنی ہے نا، کہ ریمننس، کسی چیز کا چھوڑا ہوا کوئی ایسی چیز جس سے اس کے یہاں ہونے کا اثر ملے، یہ اس کا لٹرل میننگ ہے۔ لیکن اثر جو ہے یا الاثار جو ہیں، یہ وہ حدیثیں ہوتی ہیں، یہ وہ روایتیں ہوتی ہیں کہنا چاہیے، جو تابعین سے، تبع تابعین سے، یا صحابہ سے، صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ ان کے قول ہوتے ہیں، یہ الاثار ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں بھی علماء نے کتابیں جمع کی ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ احادیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، اور حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ فرمایا، تو باقی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ڈائریکٹ الفاظ ہوتے ہیں، تو اب اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب الحدیث الربانی اور حدیث الالہی، یہ 2 اس میں ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ بہرحال قرآن کے بعد درجہ جو حدیثوں میں سب سے اعلیٰ ہے وہ حدیث قدسی کا ہے، تو حدیث قدسی وہ اللہ عز و جل کے الفاظ ہیں جو قرآن میں نقل نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ اللہ عز و جل کے کلمات ہیں۔ اب اس ضمن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جب حدیث قدسی ہو تو پھر اس کی سند ہوتی ہے، اس کی سند ہوتی ہے، اس کے راوی ہوتے ہیں، اس پہ تحقیق ہوتی ہے کہ آیا یہ واقعی حدیث قدسی جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہاں صحیح سے مراد درجہ ہے، جیسا کہ میں آپ کو پچھلے درس میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ اردو والا صحیح غلط نہیں ہے، اور حدیث کے کئی درجات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک درجہ جو سب سے ٹاپ ناچ درجہ ہے وہ صحیح کا درجہ ہے، یا یہ غیر صحیح ہے۔ غیر صحیح سے مراد حسن بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد ضعیف بھی ہو سکتی ہے،
یا یہ پھر موضوعات یا منکرات میں سے. تو یہ تحقیق حدیث قدسی پہ ہوگی، لیکن اللہ کے وہ الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ تو وہی ہیں، ان پہ کوئی تحقیق نہیں ہے. تو حدیث قدسی جو ہے یہ اللہ عز و جل کے الفاظ تو ہیں، لیکن آپ ان الفاظ کو نماز میں قرأت نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ تلاوت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں لیکن یہ نماز میں نہیں پڑھے جا سکتے. یہ حدیث ہی کی فارم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اور اس پہ پھر تحقیق ہے، روایات ہے اور سند ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی کتابوں میں حدیث قدسی بھی موجود ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے کہ یہ کس درجہ حدیث میں ہے، اور حدیث قدسی ہونے کے باوجود کس درجہ حدیث میں ہے. یہ حدیث قدسی صحیح کے درجے میں ہے، یا حسن کے درجے میں ہے، یا ضعیف کے درجے میں ہے، یا پھر موضوع یعنی فیبریکیٹڈ کے درجے میں ہے کہ بنائی ہوئی حدیثیں ہیں. تو اسی لیے حدیثوں میں جب بات کی جاتی ہے تو جب ہم حدیث کو کوئی کیٹیگری دیتے ہیں تو وہ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں وہ ان کی کیٹیگری ہوتی ہے. یعنی حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں ان کی جو نام کا مجموعہ ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اور فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اور فلاں نے فلاں سے روایت کیا. تو یہ ساری جو چیز ہے اس کو سند کہتے ہیں، یا عربی زبان میں الاسناد الحدیث، یعنی حدیث کی سند ہے. یہ the chain of narrators of the hadith، انگلش میں آپ اس کو کہیں گے the chain of narrators of the hadith. تو یہ حدیث کی اسناد ہوتی ہیں یا حدیث کی یہ سند ہوتی ہے. سند جو ہے اردو میں سرٹیفکیٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ چین ہے جس کے اندر ہم یہ ویریفائی کریں گے کہ کون آدمی اس چین میں کس درجے پر ہے، اور اس آدمی کے حدیث میں درجے کے مطابق تمام لوگوں کے جامع درجے کے مطابق حدیث کو ایک کیٹیگرائزیشن دی جائے گی. یہ تمام لوگ جتنے بھی اس سند میں موجود ہیں وہ درجہ ثقہ پر ہیں، اور پھر درجہ ثقہ میں کس درجے کے امام ہیں، یہ صحیح کی کیٹیگرائزیشن میں آئیں گے یا حسن کی کیٹیگرائزیشن میں آئیں گے. اچھا، ان میں کوئی مجہول تو نہیں ہے، ان میں کوئی منکر تو نہیں ہے. اچھا، یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے لی ذاتہ یا حسن ہے لی غیرہ، ان چیزوں کو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کیٹیگرائزیشن آف حدیث ہیں، یہ کتابوں میں آتی ہیں، لوگ ان کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، اور ایک جہالت جو عام طور پہ عام ہوتی ہے کہ صحیح حدیث اور صحیح حدیث لے کر آؤ، اور وہ جو ہے وہ صحیح کا مطلب بھی نہیں جانتے. اب مثال کے طور پر ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو گائے ہے، گائے اس کا کھانا حلال ہے؟ آپ کہیں گے ہاں جی حلال ہے. اچھا، بھینس کا کھانا حلال ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں حلال ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھینس کا کھانا حلال ہے صحیح حدیث سے ثابت کریں. حدیث ہو اور درجہ صحیح پر ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے، آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ جو صحیح حدیث اور صحیح حدیث اور صحیح حدیث کی جو رٹ لگاتے ہیں، جنہیں صحیح کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا، اور لوگوں کو یہ ایک غلط تاثر دیتے ہیں کہ صحیح بمانے اردو والا صحیح ہے اور اس کے مترادف جو کچھ ہے وہ غلط ہے. معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری محنت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ جو عوام الناس ہیں، جو عام آدمی ہے، اس تک جب وہ یہ باتیں سنتا ہے تو وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی ہو نا، ایک علم والا آدمی ہو، تو وہ جب علم اس تک پہنچتا ہے تو وہ اس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے، اس کی ریسرچ کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. وہ سامنے والا اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو وہ اس کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے یہ محنت کی جا رہی ہے. اچھا، یہ تو حدیث کی سند ہو گئی، اور جو ایکچول حدیث ہوتی ہے یا جو ایکچول خبر ہوتی ہے یا جو ایکچول اثر ہوتا ہے یا جو ایکچول حدیث قدسی ہوتی ہے، اس کو متن کہتے ہیں. متن، مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی حدیث آئی ہے کسی ضمن میں، تو اب اس کے ایک تو راوی ہوں گے اور ایک ایکچول حدیث کے ورڈز ہوں گے. جو ایکچول حدیث کے الفاظ ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ متن الحدیث. وہ حدیث کا متن ہے. اور جو حدیث کے روایت کرنے والے لوگ ہیں، تو چین آف نریٹرز ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ سند الحدیث. وہ حدیث کی سند ہے.
تو یہ الفاظ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ سند الحدیث اور متن الحدیث میں فرق ہے۔ جب ہم کسی بھی حدیث کو کوئی بھی کیٹیگرائزیشن دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث، یا اس کے لیے میں صحیح ورڈز استعمال کروں وہ یہ ہوں گے، یہ حدیث درجائے صحیح میں ہے، درجائے حسن میں ہے، درجائے ضعیف میں ہے، درجائے فلاں میں ہے، تو یہ جو درجے کا لفظ ہے اس کا اطلاق حدیث کے متن پر نہیں ہے، اس سے مراد حدیث کی سند ہے کہ اس کے جو چین آف نریٹرز ہیں، اس حدیث کو جو بیان کرنے والے راوی ہیں، کہ اس حدیث کی جو سند ہے۔ یہ تمام ٹرمینالوجیز میں اس لیے دے رہا ہوں، تمام اصطلاحات اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ ساری انٹرچینجبلی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ بعض لوگ سند کہتے ہیں، بعض لوگ راوی کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اس کو نریٹرز کہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زبان پر کتنا عبور ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے آپ تک یہ حدیث پہنچانے کی۔ ان لوگوں کے اوپر جو تحقیق کی جاتی ہے تو ان لوگوں کی تحقیق کے اوپر درجہ حدیث کو دیا جاتا ہے۔ تو حدیث کے متن پر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ہم تو حدیث کے راویوں کے اوپر بات کر کے حدیث کو ایک درجہ دیتے ہیں کہ بھئی ان میں سے یہ راوی جھوٹا ہے اور یہ حدیث ہمیں کسی اور طریق سے بھی نہیں ملتی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث یا تو بنائی گئی ہے یا جھوٹ گھڑا گیا ہے یا جھوٹ ملایا گیا ہے۔ اب اس پہ تحقیق ہوگی، اب متن کے اوپر دیکھیں گے کہ اب اس میں سے ملاوٹ کہاں ہے۔ تو اس طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں پھر اس پہ علماء جو ہے وہ محدثین جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ متن حدیث اور سند حدیث کا فرق ہو گیا۔ تو حدیث قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، تقریری بھی ہے، اور جو روایت ہے وہ حدیث بھی ہے، وہ خبر بھی ہے، وہ اثر بھی ہے اور قدسی بھی ہے۔ اب اس کے بعد اسناد اور متن کا فرق بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اچھا، پھر حدیث میں ایک حدیث ہوتی ہے متواتر۔ متواتر وہ حدیث ہے جو کئی دفعہ کئی طریقوں سے آئی ہو، اس کے ایک سے زیادہ چین آف نریشنز ہوں، ایک سے زیادہ طریقوں سے وہ روایت آئی ہو، کہ بھی ایک روایت حضرت انس سے آ رہی ہے، ایک روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے آ رہی ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آ رہی ہے، کئی صحابہ سے اس کی روایت ملتی ہے۔ علماء نے تو اتنی تحقیقیں کی ہیں کہ بھئی یہ حدیث ہمیں 150 صحابہ سے ملی ہے، 180 صحابہ سے ملی ہے۔ تو اب اس کے اوپر علماء تحقیق کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو بڑی متواتر حدیث ہے بھائی، یہ تو بہت متواتر حدیث ہے۔ تو اس زمین میں جو ہے وہ ایک کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ متواتر حدیث کی یہ ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے وہ متواتر تو ہوتی ہے اپنے مطلب میں، لیکن وہ متواتر نہیں ہوتی اپنے ٹیکسٹ میں، یعنی اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ تو تواتر کے ساتھ کئی حدیثوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جو اس حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ایسا ٹیکسٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تواتر سے نہیں ملتا۔ کوئی ایک جگہ وہ ٹیکسٹ موجود ہے لیکن ہر جگہ وہ ٹیکسٹ موجود نہیں ہے، تو اب وہ متواتر ہوگی مفہوم میں لیکن متواتر نہیں ہوگی کس میں؟ الفاظ میں۔ اچھا، اس طرح بعض دفعہ آپ کو ایسی حدیثیں مل جاتی ہیں جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں، مثال کے طور پہ کہ جو آپ کے ساکس ہیں، جو لیدر ساکس ہیں، کفہ جو ہے اس کے اوپر مسح کرنے کی، یا جو شفاعت انٹرسیشن کے معاملے میں جو احادیث ہیں ان میں آپ کو تواتر تو ملتا ہے، لیکن بعض احادیث میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے لیکن مفہوم تواتر کے ساتھ آتا ہے، تو یہ متواتر احادیث ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح جو ہے الاحادیث الاحاد بھی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے نا تواتر کے ساتھ تو نہیں آتی، ان کا جس ایک ہی جگہ ایک ہی ان کا جو ہے وہ آپ کو کیٹیگرائزیشن مل جاتی ہے کہ وہ ایک ہی چین سے آ رہی ہیں۔ ایک ہی چین میں پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ المشہور میں ہے یا یہ العزیز میں ہے یا یہ الغریب میں ہے۔ اچھا، غریب سے مراد یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کی حدیث جو ہے وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے۔ غریب اردو والا غریب نہیں ہے، غریب جو ہے یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس کی جو چین آف نریشن کی برانچز ہیں وہ بہت کم ہیں، اس لیے اس کو غریب کہا گیا کہ یہ بڑی ریئر نریشن ہے۔ So this particular narration has been narrated only by one person. تو اس کا ایک ہی آدمی ہے جس نے اس کو روایت کیا ہے، اس کے کئی راوی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جو صرف حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہے، تو وہ احد بھی ہے اور ساتھ غریب بھی ہے۔
اچھا، پھر ایک حدیث ہوتی ہے جو بڑی اسٹرانگ نریشن ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نریٹ ہوتی ہے دو لوگوں سے ایٹ اینی اسٹیج آف اسناد. تو اس طرح کی حدیثیں بھی ہوتی ہیں. اچھا، پھر جو ہے حدیث المشہور جو ہے وہ بھی احد میں آتی ہے کہ غیر متواتر حدیث ہے، لیکن یہ ہے بہت سارے طریقوں سے آئی ہے. تواتر سے تو نہیں آئی ہے، لیکن آئی بہت ساری چین آف نریشن سے ہے. تو عموماً علماء کہتے ہیں 3 یا 3 سے زائد طریقوں سے ہمارے پاس پہنچی ہو، بٹ دس ڈڈ ناٹ ریچ دا رینک آف متواتر، لیکن متواتر کے درجے پہ نہیں پہنچی ہو. تو یہ ایک کیٹیگرائزیشن ہو گئی. اچھا، پھر جیسا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ حدیث لی ذاتی ہی بھی ہوتی ہے، درجہ لی ذاتی ہی بھی ہوتا ہے، اور حدیث کا ایک درجہ لی غیری ہی بھی ہوتا ہے. اب اسی طرح صحیح حدیث کا ایک درجہ ہے، تو اب الحدیث الصحیح لی ذاتی ہی، اور ایک ہوتا ہے الحدیث الصحیح لی غیری ہی. اسی طرح حدیث کا ایک درجہ ہے حسن. اب حسن لی ذاتی ہی بھی ہو سکتا ہے اور حسن لی غیری ہی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ لی ذاتی ہی اور لی غیری ہی میں کیا فرق ہے؟ اب اردو میں بھی ایک چیز ہوتا ہے نا، یہ میری ذاتی چیز ہے اور یہ غیر کی چیز ہے. یہ میری ہے، یہ غیر یعنی دوسرے کی ہے. یہ اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا. اچھا، حدیث لی ذاتی ہی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیث ہے جو ثقہ راویوں سے ہو کر آپ تک پہنچی ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ سند صحیح پر ہیں، ثقہ ہیں، اور وہ سارے بڑے اوتھینٹک حدیث ہیں. اور یہ حدیث جو ہے یہ موجود ہے کئی کتب میں، اس کو محدثین نے اس کو اوتھینٹیکیٹ بھی کیا ہوا ہے. اب اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ حدیث از کلیکٹڈ ان اے مصنف، کہ مصنف کی فارم میں ہو، جیسا صحیح البخاری مصنف ہے. اچھا، اسی طرح مصنف عبد الرزاق ہے. اچھا، پھر اسی طرح حدیث از میڈ اوتھینٹک بائی اے محدث who is known to be a trustworthy، یعنی ایسا محدث ہو جو قابل اعتماد ہو اور حدیثوں کے معاملے میں بڑا اسٹرکٹ ہو. تو یہ بھی ایک حدیث لینے کا اس کے اندر حدیث لی ذاتی ہی میں ایک یہ بھی شق ہوتی ہے. اچھا، بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کا اسناد اور متن دونوں جو ہیں وہ بڑے تھورلی ایگزامنڈ ہوں اور اینالائز ہو چکے ہوں. تو یہ بھی ایک کیٹیگری وہ حدیث لی ذاتی ہی الصحیح لی ذاتی ہی میں لیتے ہیں. اچھا، حدیث الصحیح لی غیری ہی میں وہ کہتے ہیں کہ دس از اے نیریشن وچ از اے حسن لی ذاتی ہی، یعنی اپنی ذات میں تو وہ حسن ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک سے زیادہ وے آف ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، تو ایک سے زیادہ طرق سے پائی جاتی ہے، تو اپنی ذات میں حسن ہوتی ہے. اب حسن جو ہے وہ صحیح سے ذرا ایک درجہ نیچے ہے، ایک درجہ بالکل نیچے ہے. اور لیکن اب نماز میں بہت سارے اصول ایسے ہیں جو حسن پر قائم ہیں. اب اس کے حسن اور صحیح کے ایک معمولی فرق کو ہم پچھلے درس میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہم ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان کو پھر آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو الحدیث الصحیح لغیرہ ہی، کہ اپنی ذات میں تو وہ حسن ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ طریقوں تک پہنچتی ہے، لیکن کسی اور حدیث میں جو صحیح لی ذاتی ہی ہے اس کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، تو وہ الصحیح تو ہوگی لیکن لی غیر ہی ہوگی، یعنی خود تو حسن ہے لیکن ایک اور حدیث ہے جو درجہ صحیح پر ہے وہ بھی یہی بات کہتی ہے. تو اس لیے اس کو الصحیح لی غیری ہی کہا جائے گا کہ خود تو حسن ہے لیکن ایک اور حدیث جو ہے اس طرف دلالت کرتی ہے جو خود درجہ صحیح پر ہے، تو اس کو الصحیح لی غیری ہی کہیں گے. اچھا، ایک ہوتی ہے الحسن لی ذاتہ، کہ وہ اپنی ذات میں درجہ حسن پر موجود ہے اور اس کے جو تمام راوی ہیں وہ ثقہ ہیں اور جو ہے وہ but they are very precise in their memory. تو اب اسی لیے جو ہے اس کے اندر ایک ذرا سا فرق ہوتا ہے حسن میں اور صحیح میں. تو یہ ہو گیا حسن لی ذاتہ. اچھا، اسی طرح ہوتا ہے الحسن لی غیرہ. یہ حدیث خود تو درجہ حسن پہ نہیں ہے لیکن ایسی حدیثیں موجود ہیں جو اسی متن پر ہیں اور وہ درجہ حسن پر ہیں.
تو یہ خود تو حسن نہیں ہے، لیکن بعض حسن حدیثیں ایسی ہیں جو اسی متن کی دلالت کرتی ہیں، تو یہ ہو گئی الحسن لغیرہ، the good narration due to others. باقی نریشنز صحیح ہیں، درجہ حسن پر ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ الحسن لغیرہ ہو گئی. اچھا، اسی طرح الحدیث الضعیف بھی ہے. یہ ایسی حدیث ہے، اگین جب یہ درجوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم متن پہ بات نہیں کر رہے، دا میٹ آف دا حدیث پہ بات نہیں کر رہے، حدیث کے الفاظوں پہ بات نہیں کر رہے، حدیث کے راویوں پہ بات کر رہے ہیں. تو اس کے راوی جو ہیں وہ درجہ صحیح یا درجہ حسن تک نہیں پہنچتے، تو یہ جو ہے وہ الضعیف ہو گئی. اچھا، امام بخاری کے زمانے میں حدیثوں کی اتنی کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی تھی، یا تو وہ حدیث درجہ صحیح پر ہوتی تھی یا وہ درجہ ضعیف پر ہوتی تھی، اور جو ان دونوں میں نہیں اترتی تھی وہ الموضوعات ہوتی تھیں، یعنی کہ یہ اب رد کر دی گئی ہیں، یہ بنائی ہوئی ہیں، موضوع ہیں، یہ نکالی ہوئی حدیثیں ہیں، منکر ہیں، موضوع ہیں، یہ ساری خارج ہیں. اچھا، امام مسلم کے زمانے میں بڑا زیادہ فرق نہیں ہے امام مسلم امام بخاری. امام مسلم نے اپنے مسلم شریف کے دباچے میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں درجہ حسن اور صحیح دونوں درجے کی حدیثیں لے کے آیا ہوں. میری پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ حدیث کے اندر جب بھی میں باب قائم کروں اپنی کتاب میں اور اس میں ایک اصول بیان کروں، تو سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس اصول پر درجہ صحیح کی حدیث لاؤں، اور جب درجہ صحیح کی حدیث اصول پر آ گئی تو پھر اس کے نیچے صحیح اور حسن دونوں درجے کی حدیثیں جمع کروں، کیونکہ اوپر اصول میں تو مجھے صحیح حدیث ہر درجے کی حدیث مل گئی ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اصولوں میں جہاں میری تحقیق میں درجہ صحیح پر حدیث نہیں مل پاتی، تو میں اس میں درجہ حسن کی حدیث لاتا ہوں اصول پر، اور اس کے نیچے پھر درجہ حسن کی باقی حدیثیں اس اصول کے اندر بیان کرتا ہوں. تو وہ حسن اور صحیح دونوں لیتے ہیں، بعض درجہ اصول پر اور بعض درجہ غیر اصول پر، یعنی اصول کے اندر لیتے ہیں. تو یہ ان کی ایک، اسی لیے جو ہے امام مسلم جو ہے وہ امام بخاری سے ایک درجے نیچے ہیں، حالانکہ جو دونوں کتابیں ان کا نام صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، کہ کیٹیگرائزیشن آف صحیح درجہ حدیث میں سب سے ٹاپ ناچ بکس ہیں. لیکن یہی دو کتابیں نہیں ہیں جو درجہ صحیح پر ہیں. صحیح ابن حبان بھی موجود ہے، وہ بھی ایک درجہ صحیح کی ہے، لیکن جو باقی درجہ صحیح میں کتابیں ہیں حدیث کی، وہ ان دونوں سے ذرا لیول میں نیچے آتی ہیں. اس لیے میں نے پچھلے درس میں آپ سے جو بیان کیا کہ وہ حدیث جو درجہ صحیح میں ہیں ان کی 7 کیٹیگرائزیشنز ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی باریک ہوتی ہیں، اور کلام میں بھی اس کا ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اب اس ضمن میں اب ہم جیسے آگے بڑھیں گے، بہت تحقیق ہے، لیکن آف کورس اب اس کے لیے کئی دروس درکار ہوں گے، تو آہستہ آہستہ کر کے دروس کے اندر ہم چیزوں کو شامل کریں گے. تو جب حدیث کی سند پہ بات ہو گئی، تو اب حدیث کی سند کے اوپر ہم الظن کریں گے. الظن جو آپ کو انگلش میں کہہ دیں اس کو آپ، کہ پریپنڈرنٹ نالج، یعنی الظن، یعنی اب ہم اس کے اوپر حدیث کی سند کو بیس کر کے اب ہم بولیں گے کہ اس متن کو ہم لیں گے یا نہیں لیں گے. اچھا، یہ جو الظن کی جو نالج ہے یہ ویری کرتی ہے، اس میں ڈفرنٹ لیولز آف اوتھینٹسٹی کے اوپر، پھر اس پہ علماء قائم کرتے ہیں اپنا ایکشن. اس کے اوپر علماء کا کنسنسس ہے کہ جب بات ہو عقائد کی، اصول کی، تو اس پہ حسن، صحیح اور حسن یہ درجے کی حدیثیں تو ہم لے لیں گے، کیونکہ بات عقیدے کی ہے، بات اصول کی ہے. لیکن جہاں بات ہے مناقب کی، جہاں بات ہے فضیلت کی، تو اس میں ہم درجہ ضعیف کی حدیث بھی لے لیں گے کہ اس سورت کو پڑھنے کے یہ فضائل موجود ہیں. تو اب یہ فضیلت کی حدیث ہے، تو اب یہ اصول کی حدیث تو نہیں ہے، تو اس میں ہم درجہ ضعیف کی حدیث بھی لے سکتے ہیں. اچھا، ضعیف جو ہے نا، بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے او پتہ نہیں درجہ ضعیف کی حدیث ہے. بھائی درجہ ضعیف کی حدیث یہ نہیں ہوتی کہ یہ منکر ہے، کہ اس کا انکار کر دیا گیا ہے، نہ ہی وہ موضوع ہوتی ہے کہ بنائی ہوئی ہے. وہ درجے حدیث میں ضعیف پر ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جتنے حسن اور صحیح کے راوی ہیں. پر یہ حدیث ضعیف سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ غلط ہے، معاذ اللہ، اس کے جو اسناد ہیں وہ غلط ہیں، یہ معاذ نہیں ہوتی.
بہت سارے لوگ ضعیف سن کے ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جیسا کسی کو کہہ دیا حرام کھاؤ. تو ضعیف جو ہے وہ ایک کیٹیگرائزیشن ہے کہ یہ لو کیٹیگری ہے، فضیلت میں اوکے ہے لیکن اصول اور عقیدے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے اندر مزید کیٹیگریز ہیں کہ بھئی یہ ضعیف ہے یا ضعیفاً جداً ہے. ضعیفاً جداً یعنی ویری ویک، بہت زیادہ ضعیف ہے. تو اس طرح پھر مزید کیٹیگرائزیشن آتی ہیں. کچھ علماء نے 90 سے بھی زیادہ کیٹیگرائزیشنز آف حدیث بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ امام سیوطی. اچھا، الترغیب و ترہیب جو امام منذری نے کتاب لکھی ہے، اس میں انکریجمنٹ بھی اور ڈسکریجمنٹ بھی ہے. تو اس کے اندر اچھے عمل کرنے پہ کی طرف انکریجمنٹ ہے اور برے عمل سے کی طرف ڈسکریجمنٹ ہے. تو اس ضمن میں انہوں نے حدیثیں، بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں. بہت خوبصورت اور پیاری کتاب ہے امام منذری کی الترغیب و ترہیب. تو اس میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ضعیف بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ فضیلت اور مناقب اور ترغیب و ترہیب میں ہیں تو اس باب میں علماء ضعیف احادیث بھی لیتے ہیں اور اس کو پروف مانتے ہیں. صحیح حدیث کی بات آئے گی تو اس کے اندر ایک کیٹیگری تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم العدل دیکھیں گے کہ آیا یہ جو راوی ہے اس میں استقامت الدین اور استقامت المروع پائے جاتی ہے، یعنی کہ اس کے جو عبادات ہیں، اس کے جو مناسک ہیں، ان کی ادائیگی میں بھی اس میں اپرائٹنس ہے، اس میں استقامت ہے، اس میں مضبوطی ہے، اور اس کے جو اخلاق ہیں اس میں بھی مضبوطی اور استقامت ہے. تو اس کی انٹیگریٹی کو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ عدل پہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. تو اس کو استفادہ بھی کہتے ہیں. تو اس کی استفادہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک محدث، ایک نریٹر جو ہے اس زمانے کا، کسی پرانے زمانے کے، کسی پرٹیکولر زمانے کے نریٹر کو انڈورس کرتا ہے، اس کو سٹیمپ دیتا ہے کہ ہاں یہ ثقہ ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے ساؤنڈنس آف میموری، کہ اس کا ضابطہ کیسا ہے، اس کو چیزیں یاد کتنی رہتی ہیں، اس کی میمورائزیشن کتنی ہے، وہ چیزیں ڈالتا نکالتا تو نہیں ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس تو نہیں کرتا. تو ساؤنڈنس آف دا نریٹرز میموری یہ بھی دو طریقوں سے دیکھی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی رپورٹس کمپیئر کی جاتی ہیں دوسرے نریٹر سے، دوسرے راویوں سے، اور پھر اس کا حافظہ اور قوت حافظہ اور اس کی امانت داری دیکھی جاتی ہے. دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ اور کن راویوں نے اس کے اوپر ثقہ کی سٹیمپ لگائی ہے کہ یہ واقعی ثقہ راوی ہے، سچا راوی ہے، اعلیٰ سند کا راوی ہے. یہ میں صحیح لذاتی ہی کی بات کر رہا ہوں، پہلے دوبارہ بتا دیتا ہوں. اچھا، اسی طرح اتصال آف سند بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو چین آف نیریٹرز ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے. تو ہر آدمی کو ایسے آدمی سے یہ حدیث ملی ہو جو ساتھ اتصال ہو، متصل ہو، اتھارٹی ہو سارے. تو ایدر یا تو وہ مباشرہ یا پھر حکمان ان ضمن میں آتے ہوں. اچھا، اب یہ مباشرہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے اندر مباشرہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے روایت کرے ایک اتھارٹی کے ساتھ. اتھارٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس بات کا ثابت ہونا حدیث سے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہیں. مثال کے طور پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے مجھ سے کہا، he said to me اور she said to me اور he or she told me، یا سمعت یا میں نے اس سے یا اس سے سنا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ مباشرہ کے معنی میں آتے ہیں. اسی طرح حکمان ہے، اس کے اندر کیا الفاظ آتے ہیں کہ یہ میں بیان کرتا ہوں ان کی سند پر، یا انہوں نے کہا. اب انہوں نے کہا اور انہوں نے مجھ سے کہا میں فرق ہے، تو یہ حکمان میں آئے گی بات. تو علماء میں اس ضمن میں ایک اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ امیڈیٹ اتھارٹی ان کی ملنی چاہیے، اور امام بخاری کا یہی مسلک ہے. اور بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاسبلٹی ہے کہ یہ دونوں ملے ہیں، بے شک اس کا کوئی پروف نہ پروڈیوس بھی ہو، تو یہ امام مسلم کا ہے کہ اس کو آپ انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ the other scholars say that once there is a possibility that they met, there is no need to produce an evidence.
کہ اگر یہ بات پاسبلٹی ہے کہ یہ ملے ہیں آپس میں، ایک ہی زمانے میں تھے، ایک ہی جگہ میں تھے، ایک ہی درسگاہ میں تھے، اور یہ جو ہے استاد شاگرد کے یا کسی بھی کانٹیکس میں ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں، تو اب اس کے بارے میں پروف دینا ضروری نہیں ہے. امام بخاری پروف پر استدلال کرتے ہیں کہ ہاں پروف بھی ضروری ہے. امام مسلم اور بعض علماء جو ہے کہتے نہیں پروف ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ یہ دونوں ملے ہیں. تو بہرحال تو یہ جو حکمان ہے یہ بعض کے نزدیک جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، تو وہ مباشرہ میں تو لیتے ہیں، حکمان میں نہیں لیتے. اچھا، جو بعض چیزیں جس کو علماء ڈسکنٹینیوٹی آف دا سند میں لیتے ہیں کہ یہ سند اتصال میں متصل نہیں ہے، اس میں بریک ہو رہی ہے سند، اس میں دو چیزیں تو ایک تو یہ سامنے لاتے ہیں کہ جس شیخ سے یہ روایت کی جا رہی ہے وہ روایت کرنے والے کی بلاغت سے پہلے انتقال کر چکے ہوں. اب مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سن 2000 میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور میں نے فلاں شیخ سے حدیث سنی، اور شیخ صاحب 2008 میں انتقال کر گئے، تو اب تو یہ بچے تھے، 8 سال کے تھے، تو یہ سن بلاغت میں تو نہیں پہنچے، تو اب اتصال نہیں ہوا. اچھا، یا پھر وہ ایسی ایج کو نہیں پہنچے کہ جس میں سمجھ بوجھ ہو، کہ بھئی بعض محدثین جو ہے وہ 4 سال یا 5 سال کے بچے کی بھی حدیث لیتے ہیں. صحابہ میں 4-5 سال کے صحابہ نے بھی حدیث روایت کی ہے، لیکن کوئی 2 سال یا 3 سال کے بچے سے حدیث نہیں لے گا، کیونکہ بھئی ٹھیک ہے وہ صحابیت کے درجے کو تو پہنچ گیا ہے، یا وہ تابعی کے درجے کو تو پہنچ گیا ہے، وہ تبع تابعی کے درجے کو تو پہنچ گیا ہے، لیکن وہ ایسی عمر کو نہیں پہنچا جس کے اندر آپ کہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح دا نریٹر ہمسیلف ایسے جب خود کہے کہ میں جو ہوں وہ فلاں صاحب سے ملا تو نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے حدیث پہنچی ہے، تو اب جب وہ خود کہہ رہا ہے تو اب ڈسکنٹینیوٹی ہوگی نا اسناد میں، سند متصل تو نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں ڈسکنٹینیوٹی آف دا سند دیکھی جاتی ہے. اسی طرح ہم شاذ حدیثوں کے بارے میں، جس سے ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر کسی قسم کی ریگولیرٹی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک بڑا ثقہ راوی جو ہے ایک حدیث بیان کرتا ہے، لیکن بعض بہت زیادہ تعداد میں ثقہ راوی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں جو اس کے خلاف جاتی ہے. تو بہرحال تو یہ بھی ایک ضمن میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں ہم اس کو شاذ دیکھتے ہیں، اس میں irregularity دیکھتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے حدیث میں کہ حدیث کو بہت تھورو ایگزامن کرنے کے بعد محدث اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اپیرنٹ ڈیفیکٹس ہیں یا فالٹ ہیں، کس میں، اس کی سند میں یا پھر اس کی متن میں، تو وہ کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے اسناد میں انقطاع ہو کہ چین آف نریٹرز کٹ ہوتے ہوں، یا اسناد موقوف ہوں کہ وہ ایک صحابی پہ رک جاتی ہوں، حضور تک نہ جاتی ہو. مطلب حدیث کہتی ہے نا ہم نے حضرت عمر سے سنا، حضرت عمر نے تو نہیں کہا نا میں نے حضور سے سنا. اچھا، یا حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس پر وہ حدیث وقف ہوگی، رک گئی، تو وہ موقوف ہو گئی. اچھا، اسی طرح نریٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سند جو ہے نا اس کی جو راوی ہے اس کی حفظ کمزور ہے. اسی طرح جو راوی ہے وہ گنہگار ہے، تو سنر ہے، تو فاسق ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو وہ دیکھ کے کہیں گے کہ نہیں، اب اس کے اندر سند کے اندر نا ایک علل ہے، تو اب اس کو ہم نہیں لیں گے. اچھا، اب اس ضمن میں ہم نے منقطع سند کو بھی ڈسکس کیا کہ دس از دی اپوزٹ آف اتصال. اتصال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ چین ایک سے دوسری جڑی ہوئی ہے، کڑی ایک سے دوسری جڑی ہوئی ہے. منقطع سند یعنی ایک سے دوسری کڑی جڑی ہوئی نہیں ہے. تو منقطع اور اتصال اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ پرانی اردو میں استعمال ہوتے تھے، اب اس زمانے کی جو اردو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ اردو ہے، اس میں بہت سارے الفاظ پہلے استعمال نہیں ہوتے تھے، اب ہوتے ہیں، اور جو ہوتے تھے پہلے اب نہیں ہوتے. تو منقطع یعنی انقطاع ہے، ٹوٹ گئی ہے، اور اتصال جڑی ہوئی ہے. تو منقطع اور اتصال ایک دوسرے کے اپوزٹ ٹرمینالوجیز ہیں. تو اب انقطاع کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر جو ہے علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں انقطاع کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوز ہو، اس کو وہ کہتے ہیں مرسل. ایک ہوتی ہے معلق، ہینگنگ ہے. ایک ہوتی ہے معضل، جس کے اندر پرپلیکسنگ انگلش کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہے منقطع، یعنی وہ بالکل کٹ ہے، ڈسکنٹینیوٹی ہے. تو المرسل میں اگر لوز ہے
کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیر از اے کٹ بٹوین تابعی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شاگرد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کا نام جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کہ تابعی کہتا ہے میں حدیث رسول سناتا ہوں اور صحابی کا نام نہ لے، تو یہ متصل نہیں ہوئی، یہ تو منقطع ہو گئی، اور منقطع بھی کیسے؟ درجہ مرسل پر ہے کہ اللہ کے رسول کا بیان ہے لیکن بیچ میں صحابی موجود نہیں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے معلق، اس کو ہینگنگ جس کو کہا، کہ ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے لیکن اپنے شیخ کو بیان نہیں کرتا، تو اس کو انگلش میں کہیں گے کہ where the muhaddis is collecting the hadith misses out his sheikh whom he narrated from۔ تو اب یہ حدیث جو ہے علماء کی ٹرمینالوجی میں، محدثین کی ٹرمینالوجی میں اب یہ ہوگی کہ اب حدیث تو ہے لیکن اب یہ معلق کے درجے میں آئے گی۔ اسی طرح ایک پرپلیکسنگ جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ نریٹرز جو ہیں وہ کنزیکٹیولی مسنگ ہیں اینی ویئر فرام دا چین، دو لوگ مسنگ ہیں، دو لوگ اسکپ آؤٹ ہو گئے ہیں، تو اس ضمن میں اس کو آپ پرپلیکسنگ حدیث کہیں گے۔ اچھا، جو منقطع ہے، دس از ویئر این اسناد، اس کے اندر لوگ تو مسنگ ہیں لیکن کنزیکٹیو ایک دوسرے کے ساتھ جو لوگ ہیں ایسے دو لوگ مسنگ نہیں ہیں، بیچ میں سے ایک آدمی مسنگ ہے، پھر 3-4 کو چھوڑ کے پھر ایک مسنگ ہے، تو کنزیکٹیو نہیں ہے مسنگ۔ تو پرپلیکسنگ میں تو کنزیکٹیولی مسنگ تھے، منقطع میں کنزیکٹیولی لوگ مسنگ نہیں، تو یہ 4 درجے ہیں کس کے؟ انقطاع کے، کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو دا منقطع الاسناد جو ہے، اب بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں لیں گے کیونکہ اس کی تو سند ہی انقطاع میں ہے، لیکن وہ کچھ ایکسیپشنز بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دا مرسل آف اے کمپینین، ایک حدیث کا ایک وہ یہ لیتے ہیں کہ ویئر اے کمپینین اسکپس دا کمپینین فرام ہوم ہی ہرڈ، کہ ایک صحابی ہے وہ دوسرے صحابی کا نام نہیں لیتا کہ میں نے کس صحابی سے سنی۔ اب چونکہ سارے صحابی ثقہ ہیں اس لیے ہم اس منقطع الحدیث کو جو مرسل کے درجے پر ہے لے لیں گے۔ اسی طرح ایسی مرسل حدیث جو کبار تابعین سے لی گئی ہے، یعنی وہ تابعین جو بالکل ٹاپ درجے کے ثقہ تابعین ہیں، جسے مثال کے طور پہ حسن بصری سے بہت ساری ایسی حدیثیں مرسلن ہمیں ملتی ہیں جو حالات کی وجہ سے مرسلن بیان کی گئی، اور وہ خود کہتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ جن حدیثوں میں میں صحابی کا نام سکپ کر دوں تو تم یہ ازیوم کرنا کہ وہ حضرت علی سے میں نے سنی ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں کہ حضرت علی کا نام لیا جائے۔ یعنی ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے مسلمانوں پہ کہ حضرت علی کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، تو ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض تابعین سعید ابن مسیب ہیں، حضرت عروہ ابن زبیر ہیں، عطا بن عالیہ ہیں، اسی طرح اور کئی ہیں، ان لوگوں سے کافی اس طرح کی کچھ حدیثیں ملتی ہیں جو درجہ مرسل پر ہیں۔ اچھا، دا معلق احادیث جو ہوتی ہیں، جو کتابوں میں موجود ہیں اور وہ سرٹنٹی کے ساتھ اوتھینٹک ہو چکی ہیں، تو ایسی حدیثیں چونکہ وہ دوسری جگہ سے ثابت ہو چکی ہیں اس لیے وہ معلق ہیں، اس چین میں انہیں بھی لے لیا جائے گا۔ اچھا، ایک حدیث جو ہے اس کی آپ کو 2 سندیں ملتی ہیں، ایک سند تو منقطع ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے، اور ایک سند متصل ہے، وہ کنٹینیوس ہے۔ تو اب چونکہ کنٹینیوس اسناد جو ہے وہ فلفل کرتی ہیں کرائیٹیریا کو اور اس کو درجہ صحیح یا درجہ حسن پر پہنچاتی ہیں، اسی لیے یہ حدیث بھی لے لی جائے گی کہ بھئی دوسرے طریق سے تو یہ متصل ہے نا، ایک طریق سے منقطع ہے تو دوسرے طریق سے تو متصل مل جاتی ہے، تو اس لیے یہ حدیث بھی لے لی جائے گی۔ تو بہرحال یہ چند ڈیٹیلز تھیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم باقی حدیث کی ڈیٹیلز، مثال کے طور پہ تدلیس ہیں اور مضطرب ہیں، اور پھر ان کے اندر کیا آگے شق آتی ہیں، اور پھر درجہ متن کے اندر پھر کیا دیکھا جاتا ہے، اور پھر حدیث کے اندر اگر کوئی زیادتی یا کمی کی جاتی ہے تو پھر اس کو پھر حدیث کو جو اختصار سمرائز کیا جاتا ہے، اس ضمن میں علماء نے بہت کام کیا، اور پھر یہ موضوعات کیسے علماء کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور تو یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔